السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، پیچھے ہم نے قرض کے بارے میں دیکھا کہ قرض کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی۔ 4 قول تھے اس میں۔ پہلا قول تو زکوٰۃ ہوگی جب قبضے میں آ جائے گا، جتنے سال بعد واپس آئے سب سالوں کی۔ دوسرا پہلا قول تھا کہ اسے ہر سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، پہلا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ اسے قبضے میں آ جائے گا سب سالوں کی۔ تیسرا قول ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی قبضے کے بعد، صرف 1 سال کی، ہاتھ میں آنے کے بعد۔ چوتھا قول میں اس میں ہے کہ دین میں قرض میں زکوٰۃ ہی نہیں، نہ ملنے سے پہلے نہ ملنے کے بعد۔ جب ہاتھ میں آ گیا پھر سال گزرنے کے بعد ہوگی، اس میں بھی 1 سال گزرے۔ یہ بات اس قرض کی ہو رہی ہے جو قرض ملنا یقینی ہو۔ اس کی کچھ دلیل لکھ لیتے ہیں۔ پہلے جو کہتے ہیں نا کہ ہر سال دے، کہتے ہیں امانت سے قیاس کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ امانت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، حالانکہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، ملکیت میں ہوتا ہے۔ آج کل جیسے بینکوں میں پیسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ اس میں ہوگی، قیاس یہی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ امانت سے قیاس کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں فرق ہے۔ بعض لوگ فرق بھی کرتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، دونوں شکل الگ الگ ہیں۔ قرض اور امانت کی صرف دیکھ بھال کرتا ہے، قرض میں وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، تو یہ شکلیں الگ الگ ہیں، تو وہ بعض اس دلیل کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اس میں مسئلے کو لے کر اختلاف رہا ہے، اس لیے صحابہ کا قول دلیل نہیں بنتے، اس پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ کسی ایک صحابی کا نام لینا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ صحابہ میں اختلاف رہا ہے۔ جب صحابہ میں اختلاف رہا ہو تو کوئی صحابی کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر دوسرے کا نام لے لیں گے، تو اس لیے اختلاف رہا ہے اس مسئلے میں۔ بہرحال یہی ہے کہ اس میں جو اس طرح کا شکل بہتر یہی ہے کہ وہ 1 سال کی دے دے، جب ملنے کی امید ہے تو پھر وہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ 1 سال کی نہیں، اگر تم جب چاہے وہ قرض جا کے لے سکتا ہے، تو وہ بینک والے صاحب ہے، جیسے بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جتنے سال بعد مرضی جا کے لے سکتا ہے، ایسی شکل ہو تو دے دینی چاہیے۔ باقی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کسی کو قرض دے دینا یہ ایک حیلہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا۔ جیسے زکوٰۃ جانوروں میں آپ دیکھیں نا، تو جانوروں کی دلیل میں تھی کہ جو جانور الگ الگ ہیں نا، انہیں اکٹھا نہ کیا جائے، جو الگ الگ ہیں انہیں اکٹھا نہ کیا جائے زکوٰۃ کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کم کرنے کے لیے اکٹھے نہ، جیسے 40 بکریاں پر 1 بکری ہے، 40 بکریاں اور 40 بکریاں اکٹھی کر کے 80 پر 1، یہ کم ہو گئی نا۔ اگر کسی کے پاس 40 ہیں، دوسری کے پاس 40 ہیں، تو 2 بکری ہیں، لیکن یہ اکٹھی کر لی جائیں زکوٰۃ کم کرنے کے لیے، تو 80 بار تو 1 ہی ہوگی، 120 تک تو 1 ہی ہے، تو یہ غلط ہوگا، یہ حیلہ ہے۔ تو یہ چیزیں اگر 60 بکریوں کو الگ الگ کرے نصاب سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، حیلہ یعنی کہ حیلہ اختیار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے 40 ہے کسی کے، اگر اکٹھی ہے 1 ہے تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، ایک ہی جگہ وہ چرتی ہیں تو، ٹھیک ہے نا، تو ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ جیسے 60 ہیں اکٹھی رہتی ہیں ایک ہی جگہ پہ، تو بندہ 30 الگ الگ کر لے تو بچ گیا، 30 پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے نا ہیلے نہیں کرنے چاہیے، یہ واضح حدیث ہے۔ تو اگر اس طرح کسی کو قرض دے دیا آپ نے کہ چلیں زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، تو یہ نیت اللہ جانتا ہے۔ دوسرا، پراپرٹی وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اگر کہ تجارت کی غرض سے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، تجارت کی غرض سے ہے تو پھر ہے، ویسے نہیں ہے اس میں۔ تو آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو قرض واپس نہ ملنے کی امید ہو، پہلے تو ہم نے دیکھا نا جو قرض ملنے کی امید ہے، یقینی امید ہے، یقین ہے کہ وہ مل جائے گا، جب جائیں گے مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس قرض کو دیکھا تھا ہم نے قول علماء کے۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ جو قرض ملنے کی امید نہ ہو، اس پہ علماء کا کیا قول ہے، اس پہ بھی علماء کا قول ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم وہ وضاحت سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو پارٹ ہیں اس میں یہی بات ہو رہی ہے قرض کے بارے میں، اکثر لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ جو قرض دیا ہوتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، جو 5-6 سال بعد آنا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، جو نہیں ملنا اس کا کیا مسئلہ ہے، جو لے سکتا ہے بندہ اس کا، تو اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں نے
تینوں الگ الگ رکھی ہیں شکلیں، جو ملنے کی امید ہے اس کی بھی، جو نہ ملنے کی امید ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کے آگے پھر جو ایگریمنٹ 5 سال 10 سال بعد جو آنا ہے اس کا کیا حکم ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ السلام علیکم۔